دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 76۔ میں نے خود کو اچھی طرح پتوں میں چھپا لیا۔ وہ کانسٹیبل جونی جھاڑیوں کے عبور کر کے قریب آیا۔ اس کی نظر اپنے بے ہوش ساتھی پر پڑی۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ جم کر رہ گیا اور چند لمحے یوں ہی اپنے ساتھی کو دیکھتا رہا، پھر جیسے وہ ایک دم ہوش میں آ گیا ہو اور چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ جیپ کے پاس کھڑے ہونے والوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، پھر جلدی سے اپنی رائفل شانوں سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی اور آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت بے ہوش کانسٹیبل بھی ہوش میں آ گیا اور چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ سب عجلت میں جیپ کی طرف بھاگے۔ پھر 2 آدمی وہیں رہ گئے۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ وہ لوگ یقیناً میری تلاش میں گئے ہوں گے۔ جانے والوں میں وہ بھی شامل تھا جو میرے ہاتھوں بے ہوش ہوا تھا۔ میں درخت کی شاخوں میں پھنسا ہوا ان کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ رہ جانے والے دونوں کانسٹیبل شدید بوریت کا شکار تھے اور اکتائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیپ واپس آ گئی۔ وہ لوگ آپس میں کچھ صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر مختلف سمتوں میں جا کر مجھے نئے سرے سے تلاش کرنے لگے۔ ان کی یہ تلاش کافی دیر تک جاری رہی۔ میرا اندازہ تھا کہ انہوں نے کم از کم 1.5-2 گھنٹے تک مجھے تلاش کیا ہے۔ اس وقت سورج خاصا چڑھ آیا تھا اور ہر طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر میں نامساعد حالات کا شکار نہ ہوتا تو جی بھر کے انجوائے کرتا۔ وہ منظر بہت دلکش تھا۔ دور تک ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت تھے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان تھے اور مٹی سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی مہک تھی، مگر میں اس منظر سے لطف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے جیپ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر غصے، جھنجھلاہٹ اور مایوسی کے تاثرات تھے۔ پھر وہ سب جیپ میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی پولیس والا باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ لوگ اب تک وہاں کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے سوچا کہ ممکن ہے وہ لوگ کسی دوسرے راستے سے نکل گئے ہوں، اور اس خیال کو میں نے خود ہی رد کر دیا۔ انہیں اب تک ٹھاکر کی لاش مل چکی ہوگی۔ رنبیر سنگھ نے بھی ٹھاکر کے قتل کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوگا۔ اچانک گاؤں کی طرف سے گروہ کا ایک بادل سا اٹھتا دکھائی دیا۔ پھر ایک ایک کر کے پولیس کی 6 جیپیں وہاں سے گزری تو کھیتوں میں کام کرنے والے سر اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں اس کے بعد مزید آدھے گھنٹے تک وہاں دبکا بیٹھا رہا، پھر ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد درخت سے نیچے اتر آیا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اور ٹانگیں دکھنے لگی تھی۔ نیچے اترنے کے بعد فوری طور پر مجھ سے سیدھا نہ کھڑا ہو گیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے اور وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اترنے سے پہلے میں نے کانسٹیبل کی رائفل اور گولیوں کی بیلٹ درخت کے اوپر شاخوں میں پھنسا دی تھی۔ درخت پر چڑھنے سے پہلے میں نے اپنے جوتے اتار کے کہیں ایک کونے میں باندھ لیے تھے۔ اترنے کے بعد میں نے جوتے پہنے، کیس طے کر کے کندھے پہ ڈالا اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ ایک مرتبہ پھر مین روڈ کی طرف تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میرے کپڑے دھول میں اٹ گئے تھے، بالوں پر بھی گرد تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ میرا چہرہ بھی گرد میں چھپ گیا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ اب وہ لوگ
بھی پہلی نظر میں مجھے نہیں پہچان سکتے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں بغیر کسی رکاوٹ کے مین روڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں پھر الجھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائیں سمت میں جانے والی گاڑی کو روکوں یا بائیں طرف جانے والی کو۔ میں اگر مخالف سمت میں جانے والی گاڑی کو روکتا اور ڈرائیور سے کہتا کہ مجھے الہ آباد جانا ہے تو وہ فوراً میری طرف سے شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر اس الجھن کا حل بھی میں نے ڈھونڈ لیا۔ اس سڑک پر یقیناً سنگ میل پتھر بھی موجود ہوں گے۔ ان کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ الہ آباد کس طرف ہے۔ تقریباً 4-5 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے سنگ میل دکھائی دیا۔ اس پہ ایک طرف ہندی اور انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ الہ آباد 24 کلومیٹر۔ میں اسی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سڑک پہ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سمت کا تعین ہونے کے بعد میں گاڑی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں سے 2-3 پرائیویٹ کاریں گزری۔ میں نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا مگر وہ دھول اڑاتی گزر گئی۔ پھر مجھے ایک بس دکھائی دی۔ وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے بھی رکنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہ رکی۔ پھر 2-3 ٹرک آئے، وہ بھی بغیر رکے گزر گئے۔ پھر ایک منی ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس کے پچھلے حصے میں سامان لدا ہوا تھا جسے ترپال سے ڈھک دیا گیا۔ میں نے بے دلی سے اسے روکنے کا اشارہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بھی نہیں رکے گا۔ میں ذہنی طور پر پیدل چلنے پر تیار ہو گیا تھا۔ خلاف امید ٹرک ڈرائیور نے بریک لگا دیا اور ٹرک مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ پھر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک کلینر ٹائپ آدمی نے گردن کھڑکی سے باہر نکالی اور اکھڑ لہجے میں مجھ سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ ہم الہ آباد جائیں گے بھیا، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر تم وہاں تک چھوڑ دو تو تمہیں دعائیں دیں گے۔ اس نے گردن موڑ کے ڈرائیور سے کچھ کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آ جاؤ۔ میں لپک کر بیٹھ گیا۔ سکھ ڈرائیور نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر ٹرک کو گیئر میں ڈالتے ہوئے پوچھا، اوے تو کہیں مٹی میں لوٹ لگا کے آیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ہم ابھی سائیکل سے گر پڑے تھے۔ میں نے حتی الامکان خود کو احمق ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے آپ کو بھوت لگ رہے ہیں۔ میری بات پر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی احمقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر ڈرائیور کا ساتھی اخبار کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ ہندی کا کوئی اخبار تھا۔ میں نے یوں ہی سرسری طور پر اخبار دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اخبار کے فرنٹ پیج پر میری اور احسان کی تصویریں موجود تھیں۔ تصویروں کے ساتھ خبر بھی ہوگی مگر مجھے ہندی نہیں آتی تھی، اس لیے میں صرف اندازے ہی لگا سکتا تھا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے ڈرائیور کا ساتھی بولا، یار ہرنام، اگر یہ پاکستانی دہشت گرد ہمارے ہاتھ لگ جائے تو جیون سنبھل ہو جائے۔ سرکار نے اس کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے انعام رکھا ہے، پورے 2 لاکھ کا۔ اوئے سپنے دیکھنا چھوڑ دے دیبو، ڈرائیور نے طنزیہ لہجے میں کہا، وگرنہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس پہ 2 لاکھ روپے کا شکار ہے۔ میں نے احسان کی تصویر پر انگلی رکھی۔ انعام تو اس پہ ہے۔ دیبو نے میری تصویر پر انگلی رکھی، پھر وہ احسان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ اس کا ساتھی ہے، یہ بھی مسلح ہے، پولیس نے کل اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور یہ، میں نے اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر کئی برس پرانی تھی، نہ جانے بھارتی پولیس کے ہاتھ کہاں سے لگی تھی۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ اس تصویر کے ذریعے کم از کم ڈرائیور یا اس کا ساتھی مجھے نہیں پہچان سکتے۔ ایک تو میرے بالوں کا سٹائل اس وقت بالکل مختلف تھا، پھر اب میرے چہرے پر گھنی مونچھیں تھی۔ میں تصویر میں کلین شیو تھا، اب میرا چہرہ بھی کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ یہ آتنکوادی کل رات رنگ پور میں تھا۔ وہاں اس نے رنگ پور کے ٹھاکر سمیت 6 آدمیوں کا خون کیا ہے۔ باپ رے باپ، 6 آدمیوں کو خون! میں نے چہرے پر خوف طاری کر لیا۔ پھر دیبو سے بولا، مجھے یہ خبر پوری پڑھ کے سنا۔ اے بے، تو بالکل ہی ان پڑھ ہے، دیبو نے مجھ سے کہا۔ پھر مسکرا کر بولا، چل تو بھی سن لے، شاید یہ آتنکوادی تیرے ہی ہاتھ لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ خبر پڑھنے لگا۔ پاکستانی دہشت گرد کا نام کامران ہے۔ کامران نے رنگ پور میں 6 آدمیوں کا خون کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ کامران پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور کسی خاص مشن پر بھارت آیا ہے۔ اسے یہاں بھی چند بااثر لوگوں کی آشیرواد ملی ہوئی ہے۔ پولیس اور دوسری ایجنسیوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ سرکار نے کامران کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے کا انعام
اعلان کیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ گویا بھارتی حکومت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میرا تعلق پاکستان ملٹری انٹیلیجنس سے ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یوں بھی پاکستان کی مخالفت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر وہاں دھکے کھا رہا تھا، مگر اس کا تعلق حکومت پاکستان سے نہیں تھا۔ میں اپنے طور پر ایک بین الاقوامی مجرم کا پیچھا کرتا ہوا بھارت پہنچا تھا۔ اس مجرم کا تعلق بھارت کی ایک مذہبی جنونی تنظیم سے تھا۔ دلی پہنچ کر مجھے جلد دے گیا تھا اور اب اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے گلوریا اور تیمور کو بھی بھارت بلا لیا تھا، کیونکہ گلوریا کے دوست یہاں بھی موجود تھے۔ وہ ان سے کام بھی لے سکتی تھی۔ احسان کی گرفتاری کے بعد تو الہ آباد کی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس لیے مجھے شدت سے گلوریا کا انتظار تھا۔